نیچے کے لیول پہ ان کو بھی پھر اسی لیے شے ملتی ہے کہ چلیں اوپر بھی چل رہا ہے تو ہم بھی کوئی دال دلیا اپنا چلاتے رہیں. میں نے 10 لاکھ روپے دیے اور مجھے لیکچرشپ مل گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین مبارک ہو، پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کی اس ترقی میں اب بہت زیادہ ہم بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، سکور بھی ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں اور اب ہمیں دنیا میں مزید جو چند ممالک ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے 140 سکور کر لیا ہے، 140ویں نمبر پر آ گئے ہیں. یہ پاکستان کی ترقی ہے. میں اس ترقی کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جب 2018 میں اس حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت ہمارے پاس انڈیکس سکور 117 تھا اور اس کے 117ویں نمبر پر یعنی کہ ہم موجود تھے. پھر کچھ بہتری ہوئی 2019 میں تو ہم 120ویں نمبر پر آ گئے اور اس کے بعد 2020 تھا اس میں ہم 124ویں نمبر پر 4 پوائنٹس اور اضافہ ہوا. لیکن اب کی بار ہمارے پوائنٹس 2 3 4 نہیں بڑھے بلکہ 16 پوائنٹس بڑھے ہیں اور اب کی بار ہم 140ویں نمبر پر آ گئے ہیں. مبارکباد اس حکومت کو جو کرپشن کے خلاف آئی تھی اور جس کا نعرہ یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف یہ چیزیں کرنی ہے. اگر کرپٹ ہوں گے حکمران تو پورا معاشرہ کرپٹ ہوگا اور اس وقت پاکستان کرپشن میں ترقی کرتا ہوا 2018 کے بعد آج 140ویں نمبر پر آ گیا. چلیں کہیں ترقی ہو رہی ہے آپ کو، اس لیے میں نے مبارکباد پروگرام کے آغاز میں دی ہے. وہ ترقی ہے کرپشن کی. یہ کرپشن کی ترقی پاکستان کے تمام اداروں کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے، تمام صوبوں میں وہ بتائی جا رہی ہے. تو اس کرپشن جو پرسیپشن ہے کرپشن سے متعلق، اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے ہمیں جس قسم کے نمبرز دیے ہیں، اس کے بعد حکومت سے جب یہ سوال ہوا ہے تو حکومتی جو نمائندگان جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گیلانی صاحب کی ذاتی رپورٹ ہے جو شریف خاندان کے ایما پر وہ بنائی گئی ہے. بہرحال یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو یا باقی ادارے ہوں جتنے بھی سروے کرتے ہیں ان سروے کا ڈیٹا کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کا سیمپلنگ کیسے ہوتی ہے. یہ سوال آج بھی موجود ہے کیونکہ ماضی میں بھی حکومتوں کے حوالے سے یہ سوال کیے جاتے رہے ہیں. لیکن انہی رپورٹس کے مطابق موجودہ حکومت جب وہ ماضی میں اپوزیشن میں تھی انہی رپورٹ کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتی تھی کہ پاکستان کرپشن میں سنچری سکور کر چکا ہے، ہم 100 سے زیادہ آگے نمبرز پر چل رہے ہیں. تو یہ کرپشن کو ختم کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک طرف حکومت وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم زبردست کام کر رہے ہیں، اس کی ریفلیکشن کیوں نظر نہیں آ رہی؟ پاکستان ہر سال میں آگے کرپشن میں اگر اسی طرح سے چلے تو پھر ہم 180ویں نمبر یعنی کہ ٹاپ آف دا لسٹ وہ آ سکتے ہیں اگر یہی طریقہ کار ہوا. ہم بات کریں گے اس پر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہکار اور ایڈیٹر ان چیف بول نذیر لغاری صاحب. لغاری صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. آج ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، پاکستان کے سکور کی بھی بات کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب قانون دان ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے اس صورتحال پر. اور احمد جواد صاحب ان سے بھی بات کریں گے. اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں نہیں ہیں یہ وہ خود ہی بتائیں گے کیونکہ ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیے گئے ان کے کچھ بیانات کے حوالے سے جو انہوں نے چیئرمین اور دیگر پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے بھی دیے تھے. نذیر لغاری صاحب آپ سے آغاز کر لیا جائے. لغاری صاحب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہے تو میرا مبارکباد دینا ٹھیک ہے سر. لغاری صاحب 140ویں نمبر پر پاکستان پہنچا ہے، ترقی آہستہ آہستہ کرتے ہوئے یہ سال مزید ترقی کا گیا ہے تو سر ٹھیک تھی میں نے مبارکباد یا غلط ہے؟ آپ استاد ہیں بتائیے گا. اصل میں وہ اس کو حوالہ بنا دیں گے، باقی آپ کی مرضی. وہ یہ کہیں گے کہ مدثر اقبال نے کہا ہے کہ ترقی تو ترقی. دیکھو مدثر اقبال کا دیکھیں سر میں نے یہ شاٹ بار بار چلایا جائے گا، دکھایا جائے گا اپنے لوگوں کے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. عمران خان کے دور میں پاکستان آگے جا رہا ہے، اس کے پوائنٹ بڑھ رہے ہیں، وہ بڑھا رہے ہیں. اس بات کو وہ زیادہ اپنے لیے حق میں استعمال کریں گے اور سیریس ہو جائیں گے. آپ کو اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ بھائی کرپشن میں، رشوت خوری میں پاکستان کے عوام کو جو ماضی میں جو چھوڑ گئے ہیں، جن کو کرپٹ کہا گیا، جن کے بارے میں شور و غل ہوا، جن کو جو نکال دیے گئے تھے عدلیہ نے، ہماری قابل احترام عدلیہ نے جن کو کرپشن کے الزامات لگا کر وہ جو اقامہ کے پیپرز پر نااہل کیا تھا
اور بھی معاملات ہوئے اور ان کے دور میں 170ویں نمبر پر تھا. یعنی اگر 180 آخری ہے کہ دنیا کا سب سے موسٹ کرپٹ ملک 180 نمبر پر ہے، تو اس کو اب اوپر چڑھتے ہوئے جو نمبر 1 نمبر 2 ہوگا وہ سب سے اچھے ہوں گے، جو نمبر 140 ہوگا وہ بہت بروں میں شامل ہوگا اور وہ 100 کے درجے سے بھی آگے چلا گیا ہے کرپٹ ملکوں کے. جو کرپٹ ملک ہیں 100 اب یہ 40ویں نمبر پر آ گیا ہے. اس وقت 170ویں نمبر پر تھا، اس سے پھر اور آگے اور کم تھا. یہاں پر آ کر اس کی جو کرپشن کی ترقی ہے، لوٹ مار کی، یعنی لوگوں کی جو لوگوں کی املاک ہیں، جو لوگوں کے وسائل ہیں، ان کی لوٹ مار کی، لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے رشوت خوری کی جو شرح ہے وہ بڑھ کر یہاں پہنچ چکی ہے کہ ہم 140ویں نمبر پر آ گئے ہیں دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں. یہ ہے کارکردگی ہمارے خان اعظم کی، جن کے بارے میں سب یہ کہا کرتے تھے بھئی ٹیم خراب ہے لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل خرابی بندے میں ہے، بندہ بے ایمان ہے. ہمارا بات ہی یہی ہے، ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارا دکھ ہی یہی ہے. وہ کیسے اگر ایماندار ہے تو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر سب بٹھا کر رکھتا ہے، سارے بے ایمان دنیا کے کرپٹ لوگ اپنے ساتھ بٹھا کر رکھتا ہے. اور جس شخص کو نکالا کہ بھئی اس کے دور میں جو ہے وہ نہیں ہو سکا احتساب، تو احتساب کے چیف منیجر تو آپ خود تھے، ساری نگرانی تو آپ کی ہو رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے بل پر ہو رہا تھا، تو اس کا جواب دہی تو آپ کو دینی ہے. اب شہزاد اکبر کو آپ جو ہے وہ قربانی کی گائے بنانا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے کہے پر وہ کر رہے تھے. ہاں ان نے سیر سپاٹے بہت کیے، دبئی جا رہے ہیں انکوائری کے لیے، کچھ انکوائری کا کچھ نہیں پتہ چلا. وہاں جا رہے ہیں ہم کاغذات لینے کے لیے، کوئی کاغذات نہیں ملے. اب تک کسی کورٹ آف لا میں جن لوگوں کو کرپٹ کہا گیا ان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا ہے. یہ بھی کرپشن اور احتساب کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ بات بھی ہو جائے، الزام بھی ہو جائے، دب کچھ ثابت بھی نہ ہو پائے. تو ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کے وقت کا. سر پاکستان ترقی کر گیا ہے، رینکنگ بہتر ہو گئی ہے، 16 درجے اوپر چلا گیا ہے اور ہم 140ویں نمبر پر کرپشن میں ہیں. تو سر یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں یہ ہر آنے والے سال میں پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. یہ حکومت کرپشن فری کی بات کر رہی تھی، یہ ہم ویسے فری ہو گئے ہیں کہ فری ہو کے کرپشن کر رہے ہیں. کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں کہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ ہر سال کرپشن میں ہمارا جو تمغہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے؟ غالباً جی اظہر صدیق صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، شاید ان کی آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، ان سے جانیں گے. لیکن لغاری صاحب ایک چیز سوال یہاں پر یہ ہے کہ سر حکومتیں صرف حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے. سر معاشرے میں کرپشن کا جو ایک معاملہ ہے وہ تو چھوٹے سے ایک چپڑاسی جو باہر بیٹھا ہے ایک افسر کا، وہاں سے شروع ہوتا ہے افسر، اور اس سے اوپر وہ ساری چیزیں، وہ وفاقی محکمے ہوں، شہری محکمے ہوں، صوبائی محکمے ہوں، وہاں یہ تو سسٹم چلا ہے. تو ہم کیسے ذمہ دار ٹھہرا دیں جی وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو؟ نہیں، وزیر اعظم کے میں آپ کو سارس نکلوا کر دیتا ہوں. یہ تو ایک ایسا چرخہ ہے نا جس کے اندر ہر چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اوپر کرپشن ہوگی تو نیچے تک جائے گی. اب سب سے اوپر کون ہے؟ وہ جو کہتے تھے کہ اگر وزیر اعظم کرپٹ ہوگا تو سارے کرپٹ ہوں گے، تو اب کرپشن تو اتنی سطح تک چلی گئی ہے نا اور آگے. اچھا یہ ہم معاشرے کے فارمولہ میں نے نہیں بنایا نا. لغاری صاحب میں آج کابینہ اجلاس میں بریفنگ میں بھی جب انہوں نے بات کی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں پاکستان میں ایسی کوئی اداروں کے حوالے سے کرپشن کی بات بہرحال نہیں کی گئی ہے. میں پہلے بھی جیسے پروگرام کے ابتدائی میں ہم نے بات کی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کو دو طرح سے ڈینائی کر رہی ہے. ایک جانب فواد چودھری صاحب جیسے بندے کا بیان آ رہا ہے کہ اس میں ایسی کوئی رد و بدل نہیں ہے اور باقی جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے معاملات کو بہتر گردانے اور یہاں پر معاشی کرپشن کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ڈینائی بھی کیا گیا شہباز گل کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ یہ خاص نام لیا ٹرانسپیرنسی پاکستان میں جو لیڈ کرتے ہیں عادل گیلانی صاحب ان کا، کہ ان کی رپورٹ ہے، یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ نہیں ہے جو انہوں نے بنا کر دی ہے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب بات ہو رہی ہے، لیکن سر ایک چیز جو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو اداروں کے حوالے سے ٹھیک ہے اوپر سے کرپشن نیچے سے کرپشن، لیکن عمومی طور پر سر جو کرپشن نیچے ہو رہی ہے اس کا تو اوپر بھی پتہ نہیں ہوتا افسران تک بھی،
اور افسران سے پھر بالا افسران تک جانا تو معاملات وہ ہے. تو سر ایک یہ بھی روش ہے, ایک تو حکومتوں کے اندر کرپشن ہے, بڑے بڑے لوگ جو کرپٹ بیٹھے ہوں گے, لیکن جو نیچے کے لیول پہ ان کو بھی پھر اسی لیے شے ملتی ہے کہ چلیں اوپر بھی چل رہا ہے تو ہم بھی کوئی دال دلیا اپنا چلاتے رہیں. دیکھیں اب کرپشن اوپر سے نیچے تک یوں ہے کہ اس کا چین بن چکا ہے, جو نیچے سے چلتی ہے چیز وہ آخر تک جاتی ہے. کلرک سے اگر چلتی ہے تو پھر کلرک سے ہیڈ کلرک, ہیڈ کلرک سے سپریڈنٹ, سپریڈنٹ سے اے سی سے ڈی سی سے اوپر کمشنر, پھر اوپر سیکٹری, پھر اوپر وہاں تک آخر تک چلتی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا نیٹ ورک نہیں بن سکتا, نیٹ ورک بنا ہوا ہے, ہر جگہ پر بنا ہوا ہے, ہر جگہ پر کرپشن ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے, یہ حصے دار ہوتے ہیں, ہر کرپشن کے حصے دار ہیں, پٹواری سے لے کر اوپر تک, کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک, کلرک سے لے کر اوپر تک, اور اوپر سے لے کر نیچے تک. وہاں سے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ کرپشن ہی کرپشن ہے. یعنی میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں کہ کرپشن کی کیا صورتحال ہے. آپ پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی سرکاری ادارے میں نوکری حاصل نہیں کر سکتے ہیں تا وقتے کہ آپ پیسے نہیں دیتے ہیں. ایک ایک پوسٹ کے پیسے بنے ہوئے ہیں اور وہ پیسے آپ کو دینے سر نائب قاصد اور مالی تک کی پوسٹوں کے پیسے وہ ہوتے ہیں, ان کے بھی, آپ کانسٹیبل کی پوسٹ بھی. اب ہر چیز بک رہی ہے اور کہتے کیا ہیں, ہم نے آؤٹ سورس کر دیا, جی ہم تو کر ہی نہیں رہے, آؤٹ سورس کر رہے ہیں. وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, معلوم ہے ان کے اپنے ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں. آؤٹ سورس کرنے کے بعد یہ جا کر وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں اور نیچے سے ساری جوڑ توڑ آؤٹ سورس کرنے والوں کو کرنی پڑتی ہے. تو کرپشن کا پھیلاؤ ہے, پاکستان گڑھ بن چکا ہے کرپشن کا, جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھی. ایک میں نہیں بتاؤں گا کہ وفاقی یا صوبائی, ایک وزیر کے پاس ایک بچہ گیا, ایک حکمران پارٹی کا, یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کون سی حکمران پارٹی تھی, گیا ہے اور ان کا اپنا قریبی کارکن جس نے بڑے جاں فشانی سے کام کیا اور کہا کہ اب تو یہ میرا حق بنتا ہے نا کہ مجھے جاب دی, نے کہا 3 لاکھ روپے لے آؤ. اچھا یہ ہے, اور میں اس کے بچے کے بارے میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ ٹھیک بول رہا ہے. تو یہاں تک یہ صورتحال جا چکی ہے. بڑے بڑی شخصیات کی تصاویر لگا کر, بابا قوم کی تصاویر لگا کر اور دیگر بڑی شخصیات کی تصاویر لگا کر اس کے نیچے بیٹھ کر کرپشن کی جاتی ہے, اور اس کے نیچے بیٹھ کر لوٹ مار کی جاتی ہے, اور اوپر سے لے کر نیچے تک لوٹ مار کی جاتی ہے. کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ یہ تو ایک طریقہ کار لغاری صاحب ہے کہ ایک ضلع میں جب نوکریاں آتی ہیں, سب سے زیادہ نوکریاں محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت میں آتی ہیں, پھر وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز میں بانٹ دی جاتی ہیں 8-8, 10-10 کے کوٹے کے حساب سے. دیکھیں ہم نے وہاں سے پھر وہ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ پوسٹ کے حساب سے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے. اور یہ میں چھوٹی نوکریوں کی بات کروں جس میں ڈائریکٹ کوئی امتحانات انوالو نہیں ہوتے, کوئی پبلک سروس کمیشن کے, کوئی صوبائی کمیشن کے, کسی این ٹی ایس کے نمبر. یہ تو سیدھی نوکری جو ہوتی ہے, انٹرویو ہوا نوکری کے لیے وہاں پہ اسکولوں میں چپراسی, چوکیدار, ٹیچر, پرائمری ٹیچر, سیکنڈری ٹیچر, ان کا اپائنٹمنٹ, ان کی ترقی کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب ہم نے اس پر پروگرام کیا ہے ابھی پچھلے ہفتے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے گاؤں کی ایک خاتون, بزدار فیملی کی ایک خاتون نے جب یہ بھانڈا پھوڑا کہ 17.5 کروڑ روپے جو ہے وہ دے چکی ہیں ان لوگوں کو جو بااثر ہیں, جنہوں نے اپائنٹمنٹ کرانے کے وعدے کیے تھے, وہ اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں. پھر اس کو گرفتار کیا گیا, پھر اس کی ضمانت ہو گئی ہے. اب وہ جو ہے ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو کرپشن تو یہ محکمہ تعلیم کا ہے, وہ خود ہیڈ مسٹریس ہے خاتون, وہ ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر رہی ہیں, وہ بتا رہی ہیں سارے کے سارے کرپشن کے نام لے رہی ہیں, اور جن لوگوں کے نام لے رہی ہیں وہ اوپر والے یعنی چیف منسٹر کے بہت قریبی لوگوں کے نام لے رہی ہیں. ایک بہت زیادہ قریبی کا نام لینے سے وہ گریز کرتی نہیں بول رہی تھی. اور میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں, ہمیں بھی ان کا معلوم ہوتا ہے, ہمیں بھی ان کا پتہ ہے. اب اس کا رونا ایک کمپین کی صورت میں اگر کوئی چلاتا ہے تو ہی اس سے, میرا خیال ہے کہ اس سے جان چھوٹنے کی, کرپشن سے آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ عادل گیلانی صاحب کے آپ نہ مانیں, ہم بھی نہیں مانتے اس کو, جو یہ اعداد و شمار دیتے ہیں بھی ٹھیک نہیں دیتے ہوں گے. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا, پی ایم ایل این جو ہے وہ کبھی ان کے خلاف کبھی کسی کے خلاف جو ہے وہ گراف بناتی ہے اور گراف بنا کر دے دیتی ہے, لیکن کیا گراؤنڈ پر کرپشن موجود نہیں ہے؟ گراؤنڈ پر کرپشن موجود ہے. میں اب اس کے بارے میں کیا
لغاری صاحب آپ بہت زیادہ پروگرام اور چیزیں، میں آپ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کی موجودگی میں ہی کہ پنجاب میں اس وقت محکمہ تعلیم کے حوالے سے محکمہ صحت کی نوکری جو ہے وہ آئیں سامنے، اور اس میں کم از کم جو درجہ چہارم جسے ہم کہتے ہیں پیون قسم کی نوکریاں، اس میں جو کم از کم جو نوکری ایک بک رہی ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں ہے. تو 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ اس وقت ایسے شخص کی پیون جس کی تقریباً 12-15 ہزار روپے تنخواہ ہو سکتی ہے، 16 ہزار ہو سکتی ہے، 20-25 ہزار ہو سکتی ہے، اس کے لیے کم از کم ہے. اور یہ وہ جیسے لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بندے نے بڑا کام کیا، اس نے کہا جی میرا حق بنتا ہے نوکری، یہ ان لوگوں کے لیے. میں آج سے 10 سال پہلے کی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک یونیورسٹی کا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں فلاں یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گیا. میں نے کہا مبارک، کمال ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ پاس کر لیا. اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ 10 لاکھ روپے دے دو. میں نے 10 لاکھ روپے دیے اور مجھے لیکچررشپ مل گئی. تو آج سے 10 سال پہلے جو جاب 10 لاکھ روپے میں بکی تھی، آج اس کی کیا ریٹ ہوں گے اور کیا اس کی قیمت ہوگی؟ بالکل بہت ہی ہولناک ہے. اس معاملے میں بھی مہنگائی ہوگی لغاری صاحب. یہ بڑی ہولناک صورتحال ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ گراف جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک پورے کا پورا ہر شخص اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ذمہ دار حکومتیں ہوتی ہیں، انہی کا کام ہے کہ اس کرپشن کو روکنا. لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو ٹنڈوالا یار میں پچھلے تقریباً 3-4 دن سے آپ نے دیکھا، وہاں پر جو ایک قتل کیا گیا ایک سیاسی کارکن کا متحدہ قومی موومنٹ سے جس کا تعلق تھا، اور اس کے بعد جو وہاں پر فسادات ہوتے رہے، اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، صوبائی وزیر ہیں ہمارے سکھر کے بیورو ہیڈ جو ہے شاہد علی، ان کے ساتھ. جی شاہد، کیا کہنا ہے ٹنڈوالا یار واقعے کے حوالے سے ناصر حسین شاہ کا؟ کہ شاید ٹنڈوالا یار میں ایم کیو ایم کے کارکن کی ہلاکت کے بعد صورتحال سنجیدہ ہو گئی ہے. دونوں پارٹیوں کے درمیان سخت جملوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، سیاست گرم ہو گئی ہے. بات کرتے ہیں صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ سے. آپ بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت جو سخت ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ جملے بازی ہو رہی ہے اور معاملہ بڑا سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو وہاں پہ ہلاکت ہوئی، جن کا مرڈر ہوا، ان کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے دکھ میں شریک ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بچانی صاحب اور دیگر وفد وہاں تعزیت کے لیے بھی گیا، اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. یہ ایک دشمنی کا شاخسانہ تھا جو ان کا آپس میں سلسلہ تھا. ادروائز کوئی پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور جن میں ان کا جھگڑا تھا وہ لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، اور سب کو اس بات کا علم ہے. مکمل طور پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. جو خانزادہ صاحب کے قاتل ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. مزید بھی جو انہوں نے ایف آئی آر کی ہیں اس پر بھی انکوائری ہو رہی ہے. پھر جو ایک اور سوشل میڈیا پہ اور دیگر چیزوں نے جس چیز کو اٹھایا کہ جو نامزد ہے ان کے قتل میں، ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقات کرائی گئی اور ان کو کیسے یہ اجازت ملی، تو اس پر سندھ حکومت نے ایکشن لیا. اور وہ جو انسپیکٹر ہے اور اس کی جو پوری وہاں پہ لوگ لگے ہوئے تھے ان سب کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی لسانیت پر کبھی بھی یقین نہیں رکھتی. سندھی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، یا کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، وہ سب ہمارے اپنے ہیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سب کی بات کرتے ہیں، سی ایم مراد علی شاہ صاحب سب کی بات کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ اس کو جذبات بھڑکا رہے ہیں لوگوں کے، جن کی سیاست دفن ہو چکی ہے، جو دھونس دھاندلی کی سیاست کرتے تھے، جو صوبے کی تقسیم کی بات کرتے تھے، سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے تھے. اب لوگوں نے ان کو پہچان لیا. اردو اسپیکنگ جو بولنے والے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے. اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو اس تباہی کے دھانے پہ کس نے کھڑا کیا. کس نے انہیں کہا کہ کتابیں چھوڑیں، ہتھیار لیں. جو قتل و غارت کی سیاست تھی، بند بوریوں کی سیاست تھی، لوگوں کو لوٹنے کی سیاست تھی، ہڑتالوں کی سیاست تھی. آپ نے دیکھا کہ یہ بھتے کی خاطر
बेगुनाह मजदूरों को जिंदा जला दिया करते थे, वकीलों तक को इन्होंने जिंदा जलाया। तो अब ये वही आके वहाँ पे बयानबाजी करते हैं। मैं आपके तवस्सुत से उर्दू बोलने वाले अपने बहनों भाइयों शाहिद अली हमें आगाह कर रहे थे शहंशाह टंडोवाला यार के हवाले से। और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।